اللہ اکبر. بزرگان دین کے حالات کیا تھے آئیے تھوڑا میں آپ کو بتاؤں. ان کی خشیت کا عالم کیا, ان کے خوف کا عالم کیا. یاد رکھنا آج مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے, ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر فلموں میں دیکھتے ہیں تب ان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں, سیریلوں میں جذباتی مناظر دیکھتے ہیں تو بھی ان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں, کوئی ایکسیڈنٹ دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں, 500 کی نوٹ گم ہو جائے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں, کوئی مر جائے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں میری قوم کے جوانوں, سب کو یاد کر کے, غموں کو یاد کر کے, ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر کو دیکھ کر روتے ہو کیا؟ کبھی اپنے گناہوں کو یاد کر کے بھی روئے کیا؟ کبھی اللہ کے خوف سے بھی روئے کیا؟ کبھی خدا کی خشیت سے بھی روئے؟ مجھے بتاؤ. لوگ کہتے ہیں مولانا پہلے ہم بادشاہ تھے, میں کہتا ہوں جب تک راتوں کو رونے والے تھے تب تک ہم بادشاہ تھے. اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں مولانا پہلے ہم آقا تھے اب ہم گداگری کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں جب تک مسلمان خدا کی خشیت سے روتا رہا, جب تک مسلمان اللہ کے خوف سے روتا رہا. بلکہ آپ کو بتاؤں ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتائیں کیا گنہگار بھی کوئی جنت میں بے حساب جا سکتا ہے؟ کوئی گنہگار بھی بے حساب جنت میں جائے گا؟ آقا فرماتے ہیں ہاں عائشہ کچھ گنہگار ایسے ہیں جن کو اللہ بے حساب جنت عطا فرمائے گا. تو ام المومنین نے پوچھا آقا کچھ گنہگاروں کو بے حساب بھی جنت ملے گی, وہ کون ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں جو دنیا میں تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ کے خوف سے روتے ہوں گے ایسے لوگوں کو اللہ جنت میں بے حساب داخل فرمائے گا. اللہ اکبر. میرے آقا صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب دا نبی فرماتے ہیں کوئی اللہ کے خوف سے روئے اور مکھی کے سر کے برابر اس کی آنکھ سے آنسو نکل آئے, اللہ اس کے چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. مجھے افسوس ہے میری قوم کو سیریلوں پر تو رونا آتا ہے, میری قوم کو ہیرو ہیروئن کی جدائی پر تو رونا آتا ہے, میری قوم کو اپنے اعمال پر رونا کیوں نہیں آتا؟ آج یہ آپ کو بتاؤں کتنے افسوس کا مقام ہے, ہم گناہ کر کے بھی نہیں اللہ سے ڈرتے. ہمارے اسلاف نیکیاں کر کے اللہ سے ڈرا کرتے تھے, ان کے دلوں میں خشیت کا عالم کیا تھا نہیں جانتے. آؤ آپ کو بتاؤں, ذرا دل کے کانوں سے یہ بات سننا. ایک مرتبہ میرے اور آپ کے امام امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ سیدنا نعمان بن ثابت کروڑوں حنفیوں کے امام امام اعظم ابو حنیفہ عشاء کی نماز پڑھاتے ہیں اور دوران نماز عشاء آپ سورت کی تلاوت کرتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. یہ سورت پڑھتے ہیں. کیا ہے اس سورت کا مطلب؟ بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات کہوں, اگر گانوں کا مفہوم یاد نہ ہو تو ڈکشنری لے کر بیٹھتے ہو, لیکن کبھی قرآن کا مطلب یاد نہ ہو تو اس کے لیے بھی کسی کے پاس بیٹھنے کی توفیق ہوئی ہے. آپ کو بتاؤں حالات کتنے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. پیدائشی مسلمانوں کو ایمان اور اسلام کی کوئی اہمیت نہیں ہے. بڑی معذرت کے ساتھ ایک مرتبہ یورپ کی سرزمین پر ایک مسجد کے اندر ایک عیسائی داخل ہوا اور اپنے مسلمان دوست کے ساتھ, کتنے حیرت اور حالات کیسے ذرا سوچو. اپنی تباہی کسی اور کا دیا ہوا نہیں ہے, اپنی تباہی اپنی اوقات اپنے حالات اپنے معاملات کی وجہ سے ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. عیسائی اپنے مسلمان دوست کے ساتھ مسجد میں آتا ہے, آنے کے بعد تلاوت سنتا ہے, دعا سنتا ہے, ڈسپلین دیکھتا ہے, اپنے دوست سے پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ کہا یہ ہمارا امام ہے. یہ کیا پڑھ رہا تھا؟ قرآن. کیا مطلب ہے؟ پتہ نہیں. دعا میں کیا پڑھ رہا تھا؟ پتہ نہیں. امام صاحب سے پوچھ لو امام صاحب پڑھ رہے تھے کیا مطلب؟ میری طرح کوئی ہوگا؟ نہیں پتہ مجھے. دعا میں کیا کر رہے تھے؟ اللہ سے مانگ رہے تھے. کیا مانگ رہے تھے؟ کیا مطلب ہے؟ نہیں پتا. اس نے حسرت سے کہا جو قوم اپنے اللہ سے جو مانگے اس کو اس کا مطلب بھی معلوم نہ ہو, جو قوم اپنے اللہ سے عرضی پیش کرے اس کا مطلب بھی معلوم نہ ہو. مجھے بتاؤ دنیا کی آفسوں میں نوکری کرنے کے لیے انگریزوں کی زبان تو سیکھ لی, کیا اپنے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کے لیے قرآن کی زبان سیکھنے کی جستجو بھی ہے؟
ہم انگریزی زبان کے مخالف نہیں ہیں، ہمارے مذہب نے ہر زبان سیکھنے کا حکم دیا، لیکن پوچھنا چاہتا ہوں اپنے دشمنوں کی زبان دنیا جیتنے کے لیے تو سیکھ لی، آخرت کی سرخروئی کے لیے چند صورتوں کا ترجمہ بھی یاد نہ کر سکے؟ اور آپ کو ترجمے کے یاد کرنے کے لیے کہیں اور آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے یہاں تو احمد رضا جیسا مفسر موجود ہے جس نے کنز الایمان کی شکل میں ایمان کا خزانہ عطا کیا ہے۔ ترجمے کی ندرتوں کا عالم یہ ہے کہ مولوی عبدالکریم پاریک جیسا مفسر قرآن جو دوسری جماعت کا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے مولانا کا احمد رضا کا ترجمہ پڑھا اور بعض تراجم پڑھ کے آیتوں کا اس نتیجے پہ پہنچا۔ مولانا عبدالکریم پاریک کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں۔ عبدالکریم پاریک صاحب کہتے ہیں کہ میں امام احمد رضا کا کنز الایمان پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر بفرض محال قرآن اردو زبان میں نازل ہوتا تو جو مولانا نے ترجمہ کیا ہے بعض آیتیں بالکل اس کے مشابہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسا قرآن کا ترجمہ کرنے والا ہماری جماعت میں موجود ہے، اور ہمیں قرآن کی چند صورتوں کا ترجمہ بھی یاد نہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا قرآن کے ساتھ رونا، تلاوت کے ساتھ رونا یہ لوازمات قرآن میں سے، آداب تلاوت میں سے، لیکن ہم نے تو آیت کی عذاب کو گا کر کے اور خوش الہانی سے پڑھ لیا۔ آپ کو پتہ ایک مرتبہ ابن مسعود نے قرآن پڑھا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، معلم الامہ عبداللہ ابن مسعود قرآن پڑھتے، حضور نے فرمایا ابن مسعود قرآن تو پڑھ لیا، اس کا ساز و سامان اس کے ساتھ کہاں ہے؟ تو حضور وہ کیا ہے؟ فرمایا قرآن حسن کے لہجے پہ اترا ہے، جب بھی قرآن پڑھا کرو تو رونے کے لہجے میں پڑھا کرو، رونا نہ آئے تو کم سے کم رونے جیسی صورت بنا لو۔ لیکن ہمارا حال تو پہلی بات تو قرآن سنتے نہیں، قرآن سنتے نہیں، اور سن لو چلے بہت دور نہیں جاتا، اس لیے کہ وقت کی نزاکت ہے، ہمیں کہیں پہنچنا بھی ہے۔ امام اعظم ہمارے امام، کون امام اعظم؟ کون امام اعظم؟ مسجد کی جمعہ کی 2 رکعت کا امام نہیں، وہ امام اعظم جس کا عمل یہ ہے کہ پڑوس کی لڑکی ایک دن اپنے باپ سے کہتی بابا ہمارے پڑوس کی آنگن میں جو درخت کا سایہ روزانہ رات کو نظر آتا تھا وہ اب نظر نہیں آتا۔ تو اس نے رو کر کہا بیٹی وہ کوئی درخت کا سایہ نہیں، وہ مسلمانوں کا امام تھا جو پوری رات نماز میں قیام کی حالت میں کھڑا رہتا تو اس کا سایہ ہمارے آنگن میں پڑتا۔ وہ مسلمانوں کا امام جس نے رمضان المبارک میں 61 قرآن ختم کیے، ایک دن میں، ایک رات میں، ایک تراویح میں، وہ مسلمانوں کا امام داتا علی حجویری جیسی شخصیت ان کو امامی، میرا امام کہہ کے پکار۔ داتا صاحب کوئی معمولی انسان ہے جس کو غوث اعظم اللہ کا شیر کہیں۔ غریب نواز جب ہند آنے لگے مزار پر مراقب ہوئے تو قبر انور سے جو ہے وہ اشارہ دیا گیا ہند جا رہے ہو تو اللہ کے شیر کے پاس ضرور جانا۔ کہا وہ کون ہے ہند میں اللہ کا شیر؟ کہا اسی کو علی حجویری کہتے ہیں۔ وہ داتا صاحب جس کو میرا امام کہے، امام اعظم ابو حنیفہ وہ ہستی، کروڑوں حنفیوں کے امام، غریب نواز کے امام امام اعظم، محبوب الہی کے امام امام اعظم، صابر پاک کے امام امام اعظم، بختیار کاکی کے امام امام اعظم، مجدد الفسانی کے امام امام اعظم، امام اہل سنت 14ویں صدی کے مجدد امام کے امام امام اعظم۔ میں سوچتا ہوں جس کے مقتدی ایسے ہیں وہ مقتدی امام اعظم کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن امام اعظم قرآن مقدس کی صورت پڑھتے ہیں، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت
الارض اسقالہا، کیا مطلب؟ اس صورت مبارکہ میں اللہ نے قیامت کے زلزلے کا ذکر کیا ہے، یعنی زمین پہ زلزلہ طاری ہوگا۔ ہاں بڑی معذرت کے ساتھ میرے سنی جوانوں، تم میدان محشر کا ذکر سن کر کے میرے بولے بالے شاعروں کی زبان سے خوش ہوتے ہو؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا، کیا ہوگا دیکھ لیں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میرے عزیز، میری قوم کے جوان، جو اسٹیجوں سے تجھے مفت کی جنت بانٹی جاتی ہے، بانٹنے والا بھی دھوکے میں ہے اور تو لینے والا بھی دھوکے میں ہے۔ واللہ جنت اتنی سستی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں ان کا چہرہ دیکھو اور جنت پا جاؤ، ان کا چہرہ دیکھو اور جنت پا جاؤ۔ میں چہروں کا مخالف نہیں، اس قدر تو نادانی نہ فرمائیں جو قوم فجر کی نماز سے غائب، جو قوم ظہر کی نماز سے غافل، جو قوم عصر کی نماز کو کھیل کود میں ترک کر دے، جو قوم اپنے ماں باپ کو مسجد کی سیڑھیوں پر بھیک مانگنے پہ مجبور کر دے، جو قوم اپنی بیویوں کو سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ طلاق دے دے، جو قوم اپنی بیٹیوں کو ماں کے پیٹ میں پا کر کے اس کو چمچوں سے، مشینوں سے اور آلات کے ذریعے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گٹروں میں بہا دے۔ اللہ اکبر، میں تو کہتا ہوں درندگی کی حد ہو گئی۔ مکے کے کافر حضور کی آمد سے پہلے بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ کس قدر درندے ہو گئے لوگ کہ وہ تو کافر ہو کر، مشرک ہو کر، بتوں کے پجاری ہو کر بیٹیوں کو اتنا حق تو دیتے تھے کہ وہ دنیا میں آ سکے۔ آج کے جدید دور کا انسان کتنا وحشی اور درندہ ہو گیا کہ وہ اپنی بیٹی کو دنیا میں آنے کا موقع بھی نہیں دیتا۔ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے، سونوگرافی کے ذریعے پتہ کرتا ہے پیٹ میں بیٹی ہے کہ بیٹا ہے، اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو نالی اور گٹر میں بہا دیتا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ او اپنی اولاد کے قاتلوں، اولاد کے قاتلوں کو چہرے دکھا کے جنت بانٹ رہے ہو، نشہ کرنے والی قوم کو چہرے دکھا کے جنت بانٹ رہے ہو، شراب کے اڈوں کو آباد کرنے والی قوم کو چہرے دکھا کے بانٹ رہے ہو جنت۔ اللہ اکبر، جو قوم سود پہ دلیر ہوتی ہے ان کو چہرے دکھا کے جنت بانٹ رہے ہو۔ ہمیں ہو کیا گیا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ جس کا چہرہ دکھا کے جنت بانٹی، کیا اس کے ایمان پہ خاتمے کی بھی گارنٹی لائے ہو؟ کہاں سے گارنٹی لائے ہو؟ ارے غوث پاک جیسا اللہ اکبر راتوں کو دعا کرتا ہے، اے اللہ عبد القادر کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ غوث پاک کو عید کے دن روتے ہوئے دیکھا، کسی نے کہا مولا غوث پاک، اے غوث پاک کون؟ غوث پاک ہم قادریوں کے عقیدے میں غوث پاک کون؟ بریلی سے آواز آتی ہے، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی جو حیدر و عادل ہے یا کون؟ ہزاروں تابعی سے تو فضوتر، یہ طبقہ مجمل فاصل ہے یا کون؟ اللہ اکبر، الوہیت ایک احمد نے نہ پائی، نبوت ہی سے تو عادل ہے یا کون؟ تیرا ذرہ مہے کامل ہے یا کون؟ تیرا قطرہ یم سائل ہے یا کون؟ اللہ اکبر، اور کہتے ہیں رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا کون؟ جس کا کرم شامل ہونے پر ایمان پہ خاتمے کی ضمانت ملے۔ اس غوث پاک کو عید کے دن مرید نے روتے دیکھ کر پوچھا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آج عید کے دن رونے کا دن ہے؟ فرماتے ہیں بیٹا، عبد القادر کی عید اس دن ہوگی جس دن اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھنے والے غوث اعظم، وہ غوث پاک ہم قادریوں کے عقیدے میں وہ خود کہتے ہیں کہ جب تک مجھے قسمیں نہیں دیتا میں کھانا نہیں کھاتا، جب تک مجھے قسمیں نہیں دیتا میں پانی نہیں پیتا۔ اور امام میرے کہتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا۔ وہ ہماری تعلیم کے لیے ایمان پر خاتمے کی دعا کرے اور ہم چہرے دکھا کر زانیوں کو، شرابیوں کو، جواریوں کو، کچھ تو خیال کرو۔ مجھے پتا ہے کہ میری قوم اس پر مجھ سے ضرور ناراض ہوگی،
لیکن رضا اور ناراضگی کا خیال وہ کرتا ہے جس نے کسی چیز کو اپنا پیشہ بنایا ہو. یہ عبادت ہے، پیشہ نہیں. اس لیے یاد رکھو قیامت کا زلزلہ کیا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالہا، زلزلے آئیں گے زمین پر. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے نیچے کا مادہ اوپر کو اگل دے گی. یومئذ تحدث اخبارها، زمین خبر دے گی. کائے کی؟ زمین کے سینے پر تم نے کیا 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 تھا زمین بولے گی. رات کے سناٹے میں گناہ کرنے والوں سب سے چھپ سکتے ہو، زمین گواہی دے گی. جن اعضاء سے گناہ کرتے وہ اعضاء گواہی دیں گے. فرشتوں نے تو لکھ ہی رکھا ہے، خدا تو دیکھ ہی رہا ہے. میرے امام یہ سورت پڑھتے ہیں اور اس کا اینڈ اس پر ہے. اللہ اکبر. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. علماء موجود ہے. عصر حاضر کے تناظر میں اس آیت کو کوشش کر رہا ہوں سبق سنانے کی نیت سے سمجھانے کی، غلطی ہوگی تو اصلاح ہو جائے گی. اللہ یہ نہیں فرماتا جو تو نے بدی کی وہ اس کا صلہ دوں گا، نہیں. آیت کا لفظی ترجمہ یہ نہیں ہے. مفسرین کے فرمان پر یہ مفہوم ضرور نکل رہا ہے، لیکن آیت کا لفظی ترجمہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. ایک ذرے کے برابر تو نے نیکی کی ہوگی وہ بھی تجھے دکھائی جائے گی. دکھائی خیرًا یرا دکھائی جائے گی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے برابر پاپ اور بدی کی ہوگی وہ بھی دکھائی جائے گی. اب اس کو عصر حاضر کے تناظر میں تھوڑا سمجھ لیں، محسوس کریں. ایک بندہ اس نے پاکٹ مارا، پکڑ کے لائے، بزرگوں نے پکڑا ہاتھ. پاکٹ مارتا ہے جلسے میں آ کے خبیث مردود پاکٹ مارتا ہے. حضرت نہیں میں نے نہیں مارا. 4 لوگ نے پکڑا، جھوٹے حضرت میں نے نہیں مارا. کیا کر لو گے؟ کچھ نہیں. بھئی جھوٹ کا منہ کون پکڑے. لیکن اب سمجھو کوئی پاکٹ مار رہا تھا، جیب سے موبائل نکالا، ویڈیو شوٹنگ کر لی. توجہ، پاکٹ مار رہا تھا، جیب سے موبائل نکالا، شوٹنگ کر لی، ویڈیو. اب پاکٹ مار رہا تھا. حضرت نہیں یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں. رک ابھی رک، یہ اسکرین پہ چلاؤ، مجمع کے سامنے اسکرین پہ چلاؤ. بولو مجرم انکار کر سکے گا؟ تھوڑا دھیان دینا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. تیرے موبائل کے ویڈیو میں جو شوٹنگ ہے اگر وہ اسکرین پر چل جائے کہ تو نے کیا کیا پاپ کیا، چوری کی، جھوٹ بولا، کتنا شرمندہ ہوگا. قرآن کہہ رہے اللہ تجھے دکھائے گا. دکھانے کی کیفیت کیا یہ تو خدا جانے، لیکن دکھانے کا معاملہ سوچو. یعنی تو نے اکیلے میں رات میں زنا کیا، قدرت کے کیمرے میں سب شوٹ ہو گیا ہے. تو نے کسی عورت سے فون پر تنہائی میں جو بیٹھتے ہو نا، ادھر کونے میں ادھر کپڑے میں، جو رات کو فری میں بات کرتے ہو گندی گندی باتیں اپنی گرل فرینڈ سے، ہنسنے کی بات نہیں ہے. ماں تڑپ اور ترس رہی ہے کہ میرا بیٹا میری خیریت تو پوچھے، اور بیٹا 2 گھنٹہ کہیں اور مصروف ہے. جس ماں نے 2 سال تک اپنے سینے کا دودھ پلایا، اس ماں کی خیریت پوچھنے کا وقت نہیں. لڑکی بھی کسی کے ساتھ، لڑکا بھی کسی کے ساتھ، اور وہ کس کے ساتھ؟ بے وفا کے ساتھ. آپ کہیں گے بے وفا؟ میں نے کہا بالکل. آپ سے پوچھتا ہوں جو ماں کی خیریت نہ پوچھے وہ ماں کا بے وفا ہے کہ نہیں؟ اور جو لڑکی ماں باپ کو چھوڑ کر تیرے ساتھ الجھی ہوئی ہے، رات کے 2 بجے تک 3 بجے تک گندی باتیں کری، وہ ماں باپ کی بے وفا ہے کہ نہیں؟ یاد رکھنا اصول، جس لڑکی نے ماں کے ساتھ وفا نہ کی وہ لڑکی تیرے ساتھ کیسے وفا کر سکتی ہے؟ اور قوم کی بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں
اگر کوئی سرفرا یہ کہے کہ تیرے لیے الگ دنیا بساؤں گا اور آسمان کے تارے توڑ کے لا کر تیرے قدموں میں بچھا دوں گا، اس ظالم سے کہنا جو اپنی ماں کو بیماری پہ خرچہ دے کر وفا نہ کر سکے، وہ میرے لیے آسمان کے تارے توڑ کر کے قدموں میں کیا لا سکتا ہے؟ یاد رکھنا، قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں ایسے کے ساتھ رشتہ نہ کرنا جو ماں باپ کا غدار ہو، اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا جو ماں باپ سے غداری کرے وہ کسی کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میری قوم کے جوانوں، تھوڑا تصور کرو، قیامت کا دن ہے، قیامت کا منظر ہے، اللہ اکبر، 10-20 لوگوں کے درمیان 10-20 لوگوں کے درمیان میرے بھائیوں اگر ہمارے جرائم چلا دیے جائیں اسکرین پر، اللہ نہ کرے 1000 بار نہ کرے، میرے بھائیوں آپ لوگ تو بہت نیک ہو، اللہ کی مخلوق میں سب سے پاپی گنہگار امین القادری ہے، اگر ایک ہفتے کی میرے سفر کی رودات، میرا سونا، میرا جاگنا اسکرین پہ چلایا جائے تو میں نہ یہاں بیٹھنے کے قابل، نہ آپ میری تقریر سننا پسند کریں گے، کیونکہ آدمی نیند میں سوتا ہے، کیفیت پتہ نہیں کیا ہوتی، منہ کھلتا ہے، آنکھیں کیسی ہو جاتی ہے، بال کیسے ہو جاتے ہیں، حالانکہ سونے پر کوئی شریعت کا حکم نہیں، جو سونے پر شریعت کا حکم نہ ہو وہ اتنا گندا انسان کا کہ اٹھے تو منہ میں بدبو آئے، آنکھ میں کیچڑ آ جائے، بال بکھر جائیں، یعنی جس پہ کوئی حکم نہ ہو اس کی گندگی کا یہ عالم ہے، تو جس کے حرام کا حکم دیا گیا ہو، جس کے ناجائز ہونے کا حکم دیا گیا ہو، اس کی بدبو اور اس کی گندگی کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر قرآن کہتا ہے وہ دکھا دیا جائے گا کس کے سامنے؟ وہاں انبیاء بھی ہوں گے، وہاں صحابہ بھی ہوں گے، وہاں اولیاء بھی ہوں گے، وہاں نیک بھی ہوں گے، وہاں بد بھی ہوں گے۔ مسلمانوں اپنا کیا بنے گا؟ ذرا سوچو تو صحیح، غفلت کتنی غفلت ہے، غفلت کتنی غفلت ہے، اللہ اکبر، وہاں کیا حالات ہوں گے بتاؤں؟ ایک روایت سن لے، اللہ دل کے کانوں سے اس کو بھی سن لے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری زندگی توحید کی دعوت دی، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ایک قدم نہیں اٹھا، آپ آسمان پہ اٹھا لیے گئے، پھر کیا ہوا؟ ان کے ماننے والوں نے ایک گندگی پھیلا دی، کیا؟ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، ان کی امی اللہ کی بیوی ہے، بولو معاذ اللہ، ٹھیک یہ بات انہوں نے کہی۔ اب یہ عقیدہ چل پڑا، قیامت کے دن عیسائیوں کو کھڑا کیا جائے گا، توجہ کرنا، قیامت کیا ہے، دھیان دینا، اگر گفتگو سن کر بدلنے آئے ہو تو خاص توجہ آپ کی، تھوڑی دیر بس، زیادہ نہیں، اس کے بعد اینڈ کر دیا جائے گا، ایک بات، ایک روایت پڑھ کے بات ختم کر دیں گے کیونکہ ہمیں کہیں پہنچنا ہے، توجہ کریں، دھیان دیں۔ اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام، ہم مسلمانوں کے عقیدے میں ہر نبی معصوم، گناہ خطا کبھی قریب سے گزر کر بھی نہیں جا سکتی، اللہ نے ان کو عصمت کی چادر میں سمیٹ لیا، ہر نبی معصوم، ہر نبی پہ ہم یکساں ایمان لاتے ہیں، لا نفرق بین احد من رسولی، تفریق نہیں کرتے ایمان لانے کے معاملے میں، اپنے نبی پہ جیسے ایمان لائے ویسے تمام نبیوں پہ ایمان لاتے، ایک نبی کا بھی انکار سارے نبیوں کے انکار کے برابر ہے، کفر ہے، کفر، مکمل کفر۔ ہاں اللہ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی، یہ ہمارا عقیدہ ہے اس سے بڑھ کر، لیکن سنو، وہ عیسیٰ کلمت اللہ، روح اللہ، کواری بطول مریم سے پیدا ہوئے، ان کے ماننے والوں نے عقیدہ کیا گڑا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اب ان کو قیامت کے دن رسوا کرنے کے لیے اللہ پاک حضرت عیسیٰ کو کھڑا فرمائے گا جیسا کہ اس کی شان ہے، اور حساب لینے کے لیے نہیں، بہت توجہ کرنا، حساب لینے کے لیے نہیں، ان پر لگے ہوئے الزام کو کلیئر کرنے کے لیے اللہ ایک سوال کرے گا قیامت میں، عیسیٰ یہ بتاؤ کیا تم نے اپنی قوم کو یہی سکھایا تھا کہ وہ تمہارے بعد یہ عقیدہ بنا لے کہ تم اللہ کے بیٹے ہو؟ حساب لینے کے لیے نہیں پوچھا جا رہا ہے، کس لیے؟ لگے ہوئے الزام کو ختم کرنے کے لیے، حالانکہ الزام کے خاتمے کے لیے سوال کرنا یہ حساب نہیں بلکہ یہ اظہار عظمت ہے، اظہار شان ہے، لیکن اب سنو، ہائے ہائے میتوں پہ رونے والوں، اگر قیامت معلوم ہو جائے تو میت پہ نہیں ہم اپنے آپ پہ روئیں، جنازوں پہ رونے والوں، اگر آخرت کی حقیقت پتہ چل جائے تو جنازوں پر نہیں بلکہ اپنے اعمال پہ رو۔ اللہ رب العزت الزام کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ کو اس الزام سے بری کرنے کے لیے، تہمت سے بری کرنے کے لیے پوچھے گا، عیسیٰ تم نے یہی سکھایا تھا اپنی قوم کو؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، جب اللہ یہ پوچھے گا نا
کہ کیا تم نے اپنی قوم کو یہ کہا تھا کہ تم اللہ کے بیٹے ہو؟ تو حضرت عیسیٰ یہ سوال سن کر اتنے خوف زدہ ہوں گے کہ آپ کے جسم کے ہر بال سے خون کے پھوارے نکل پڑے گے۔ الزام کے خاتمے کے لیے سوال ہوا تو معصوم کے ہر بال سے خون کی پھوارے نکل پڑی۔ جن لوگوں نے زنا کیا ہوگا، اللہ کی جھوٹی قسمیں کھائی ہوگی، وہ سود جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ جنہوں نے نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کے مناظر والی فلمیں دیکھی ہوگی، میرے بھائی کیا اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت ہے؟ کسی پہاڑ پر اگر اللہ اپنا عذاب ڈال دے پہاڑ بھی پگھل جائے۔ اپنے آپ پر رحم تو کرو۔ مئی کی گرمی آنے سے پہلے ایسیاں درست کرتے ہو، مئی کی گرمی آنے سے پہلے سوتی کپڑے سلاتے ہو، مئی کی گرمی آنے سے پہلے کتنے انتظامات کرتے ہو، لیکن مئی کی گرمی کی اوقات کیا ہے اور جہنم کے عذاب کی حقیقت کیا ہے؟ یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے 69 درجہ کم ہے، کم۔ جب دنیا کی آگ کا یہ حال ہے تو جہنم کی اس 69 درجہ بڑی ہوئی آگ کی حرارتوں کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اپنے آپ پر تو رحم کرو۔ یہ جسم جس کو ایک مچھر ڈنک مارے تو ہمارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے، مکھی اس پر چلے تو اپنی نیند اڑ جاتی ہے، بچھو کاٹ لے تو تڑپنے لگتے ہو۔ میرے بھائی کھیت کے بچھو کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کے بچھو کا ڈنک کیسے برداشت کرو گے؟ تمہاری یہ سادی سیدھی خوبصورت صورتیں دیکھ کر رحم آتا ہے۔ اپنی صورت کو جہنم کا ایندھن مت بناؤ۔ اے جم کرنے والے میرے جوان، تو کتنا بھی مضبوط طاقتور جسم بنا لے، جب تو بچھو کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتا تو خدا کا عذاب کیسے برداشت کرے گا؟ بس میں بات اتنی کہنا چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں قیامت میں جو ہوگا مولانا دیکھا جائے گا۔ حضرت کعب احبار سے ایک بار فاروق اعظم کہتے ہیں اے کعب ذرا مجھے خوف و خشیت والی باتیں سنا۔ تو حضرت کعب نے کہا امیر المومنین جب جہنم کو قیامت میں لایا جائے گا اور اس کے شرارے اٹھیں گے تو اس وقت اٹھتے ہوئے شراروں کو دیکھ کر انبیاء کی شان یہ ہوگی کہ ابراہیم خلیل اللہ گھٹنے زمین پہ ٹیک کر اللہ سے کریں گے مولا آج ابراہیم اپنے لیے امان چاہتا ہے، کسی کے لیے کچھ نہیں چاہتا۔ موسیٰ کلیم اللہ کہیں گے مولا آج میں اپنے لیے امان چاہتا ہوں، کسی کے لیے کچھ نہیں چاہتا۔ وہ موسیٰ جن کے لیے قرآن کہتا ہے من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا، اے میرے موسیٰ طور کے دائیں طرف آ تاکہ میں تجھ سے پیار کی راز کی باتیں کروں۔ وہ کلیم اللہ وہ گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے کہیں گے مولا میں اپنے لیے امان چاہتا ہوں، کسی کے لیے کچھ نہیں چاہتا۔ حضرت کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین اس وقت عیسیٰ کلمت اللہ اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ کے کہیں گے مولا آج میں اپنے لیے امان چاہتا ہوں، اپنی ماں کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا۔ یہ اس دن کا حال ہوگا اور قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن۔ قرآن کہتا ہے اس دن جبریل امین بھی، وہ جبریل جو فرشتوں کا سید اور سردار ہے، وہ جبریل امین جو اللہ کے نزدیک قوت والا عزت والا ہے، قرآن کہتا ہے جبریل بھی اس دن فرشتوں کے ساتھ اللہ کی ہیبت سے کانپ رہے ہوں گے۔ ان میں بھی اور فرشتوں میں بھی کلام کرنے کی جرت نہیں ہوگی، کوئی کلام نہیں کر سکے گا الا من اذن، مگر اللہ جس کو اذن دے، اور اللہ جس کو اذن دے گا وہ کوئی اور نہیں ہوگا، وہ میرے اور تمہارے آقا ہوں گے۔ لیکن ایک بات کہتا ہوں یہ قیامت کا منظر ہے، یہ قیامت کا حال ہے۔ قیامت کا حال بتا دوں کیا ہے؟ جرائم پر دلیر ہو رہے ہو، ایک ماں اپنے بیٹے سے ایک نیکی مانگے گی تو بیٹا کہے گا تو کون ہے میں نہیں پہچانتی، اور بیٹا ماں سے نیکی مانگے گا ایک نیکی تو ماں کہے گی تو کون ہے میں نہیں پہچانتی۔ اس دن باپ بیٹے سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا۔ یہ تمہارے دوست جو تمہارے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے تمہیں گناہوں کے اڈوں پہ لے جاتے ہیں، قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، تمہارے جتنے پکے دوست ہیں الاخلاء فرمایا، اخلاء خلیل کی جمع ہے اخلاء، اور خلیل کہتے ہیں پکے دوست کو۔ ایک بات کہہ دوں آج کوئی کسی کا خلیل نہیں ہے،
ارے لوگ دوست نہیں ہے تو خلیل کیا ہو سکتے ہیں؟ خلیل کہتے ہیں پکا دوست. اب پکا دوست کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ اگر دوست کے آگ میں کود پھر اس کو کودنا ہی ہے، یہ ہے خلیل. دوست کے ایک لوتے بیٹے کو رکھ دے چھری پر، چھری کے نیچے، خلیل کو رکھ دینا چاہیے. دوست کا یہ کرنا ہے بیوی کو چھوڑ دے جنگل میں، خلیل کو کرنا چاہیے. یہ خلیل ہوتا ہے، خلیل یعنی دوست کی جو مرضی وہ خود کی مرضی، خلیل اس کو کہتے ہیں. اب قرآن کہتا ہے، حالانکہ یہاں قرآن خلیل کی جمع خلا بیان کر رہا ہے، جتنے گہرے دوست، یعنی ایسی محبت ہو کہ ایک دوسرے کے بغیر نہ رہ سکے، ایک دوسرے کی مرضی پہ قربان ہو. ایسے دوست تمہارے کیا بن جائیں گے؟ کیا بن جائیں گے؟ عدو، دشمن بن جائیں گے. دشمن قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا. اب یہاں پر کچھ لوگ تھوڑا بڑھ کر کے ڈینگے مارتے، کہتے دیکھو کوئی کام نہیں آئے گا نا، کوئی کام نہیں آئے گا نا. ہم کہتے ابھی آیت پوری نہیں ہوئی. آدھا قرآن پڑھنے والوں یہودیوں کے طریقے پہ نہ چلو. یہودی یہی کرتے تھے کہ اپنے مقصد کی توریت پڑھتے تھے اور چھوڑ دیتے تھے، لیکن یہ اسلام ہے، یہاں ادھورا قرآن نہیں پڑھا جائے گا. قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، سارے تمہارے گہرے دوست تمہارے دشمن ہو جائیں گے. مولا کوئی کام بھی آئے گا تو کہتا ہے الا المتقون، جو متقی ہے وہ کام آئیں گے. مولا اور سمجھا متقی کا مطلب کیا؟ تو کہا ان اولیاءہ الا المتقون، جو متقی ہے وہی تو میرے ولی ہے. پتا چلا جہاں تمہارے دوست دشمن بنیں گے وہاں تمہیں اللہ کے ولی کام آئیں گے. اسی لیے تو ولیوں سے رشتہ جوڑتے ہیں کہ ولی کام آئیں گے. اور ہمارے گوشت تو متقی نہیں بلکہ متقیوں کے امام ہے. میرے امام کہتے غوث اعظم امام متقا ونکا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سے. جب رشتہ جوڑا، فلم والوں سے جوڑا، زنا والوں سے جوڑا، شراب والوں سے جوڑا، گناہ والوں سے جوڑا، گندی فلم والوں سے جوڑا، نشہ والوں سے، یہ سب دشمن بنیں گے. غوث پاک سے کہاں جوڑا؟ کہا نہیں مولانا جوڑا نا. کہا کیسے جوڑا؟ تو کہا میں تو مرید ہوا قادری سے. میں نے کہا میں تو کوئی شک نہیں کرتا آپ پہ، لیکن میں قادریت کو اتنا جانتا ہوں، اشارہ دے رہا ہوں، واقعہ نہیں بیان کروں گا کیونکہ ٹائم نہیں ہے، مجھے بات ختم کرنا ہے. کہا کیا؟ غوث پاک کا دامن پکڑا. غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے. پکڑا دامن؟ ہاں پکڑا. میں کہا میں نہیں جانتا تجھے، تو کیا ہے، مجھے دل کے حالات نہیں پتا، لیکن میں نے کچھ بزرگوں سے سنا ہے. کہا کیا سنا؟ ایک چور تھا، چوری کرنے نکلا، کچھ نہیں ملا. غوث پاک دبلے پتلے، چوڑا سینہ، گول چہرہ، بھویں ملی ہوئی، پتلی پتلی، بڑی بڑی آنکھیں، خوبصورت چہرہ. اور اگر اس کو بیان کر دے دو مصرے میں تو پھر امام کہتے مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جاں جلوہ زیبا تیرا. وہ وجود دیکھا، پیچھے سے چور آیا. کہا شیخ بڑے قیمتی کپڑے پہنتے ہیں، اتنے مہنگے پہنتے تھے، اخیر عمر میں بادشاہ کوئی میسر نہیں آتے تھے، اتنے مہنگے. سوچا کہ حضرت اکیلے جا رہے ہیں، پیچھے سے کپڑے ہی اتار لوں، جبہ اتار لوں گا تو کم سے کم دن بھر کا خرچہ تو نکل جائے گا. پیچھے سے جیسے ہی جبہ پکڑا، میرے مرشد غوث پاک نے کہا مولا عبد القادر کا دامن تھام لیا ہے. مرید ہونے کے لیے نہیں پکڑا، جبہ چرانے کے لیے پکڑا تھا. نیت اچھی نہیں تھی لیکن پکڑا ضرور تھا، پکڑا تھا. غوث پاک نے کہا مولا میرا جبہ دامن پکڑا ہے، لاج رکھنا. ابھی گردن پیچھے نہ گھومی تھی کہ خدا نے مقام قطبیت عطا فرما دی. غوث پاک کا دامن چور پکڑ لے وہ قطب بنتا ہے. آپ نے کیسا دامن پکڑا ہے میرے عزیز کہ آپ نمازی بھی نہ بن سکے. دامن غوث میں کوئی کمی نہیں ہے. فراڈ تم کر رہے، چٹنگ تم کر رہے، نہیں کر رہے. میں تو اتنا جانتا ہوں کہ دامن پکڑنے والا قطب بنتا ہے. ارے گھر میں چوری کرنے کے لیے آ جائے، لوگ کہتے ہیں چور کو قطب بنایا. میں نے کہا آنے والے کو نا بتایا کہ جو میرے گھر میں آ جائے. توجہ کرے، گھر میں آنے والوں کو قطب بناتے، سلسلے میں آنے والوں کو کیا بنائیں گے؟
کوئی آئے تو نہ، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ آپ تو بہت سارے علوم پڑھنے نہیں گئے، یہ بیٹھے بیٹھے بولتے کہاں سے ہو؟ تو کہا بغداد والے کا، بغداد والے کا کرم ہے۔ جب لوگ سچے دل سے سلسلے میں داخل ہوتے ہیں تو کچھ علوم بغیر پڑھے ہوئے بھی عطا کیے جاتے ہیں۔ آپ ہیں کیا؟ اور یہاں حال یہ ہے کہ قادری بن گئے، سورہ فاتحہ تلفظ سے پڑھنا نہ آئی۔ ہم کہاں ہیں میرے بھائی؟ کتنا رونا روئیں۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، قیامت کا دن، قیامت کا دن، امام اعظم وہ سورت کی تلاوت کرتے اور آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہتے، سفید داڑھی آنسوؤں سے تر ہوتی ہے، سلام پھیرا، اور نماز پوری کرنے کے بعد وہی تصور، قیامت قیامت اور قیامت، داڑھی پکڑ کر کے کہتے اللہ نعمان کے بڑھاپے پہ رحم کر لے، نعمان کے بڑھاپے پہ رحم کر دے، سفید داڑھی میری دیکھ مولا، میں تیرا عذاب برداشت نہیں کر سکتا، تو مجھ سے کیا پوچھے گا اور میں تجھے کیا جواب دوں؟ میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں میرے بھائی، اگر اللہ ہمارے گناہ کا نہیں ہماری نیکیوں کا بھی حساب لے لیں تو ہم اپنی نیکیوں کا بھی حساب نہیں دے سکتے، ہم اپنی نیکی کا بھی حساب دینے کے قابل نہیں۔ ہم گناہوں پہ کتنے دلیر ہو گئے، اپنی آخرت کے دشمن ہوئے۔ 61 قرآن ختم کرنے والا امام، 61 قرآن ختم، جس کو رسول اللہ نے امام فرمایا۔ داتا صاحب نے کشف المعجوب میں لکھا، میں نے خواب دیکھا کہ حضور کسی کو سہارا دے کر لے کر جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا آقا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ تیرا امام ہے۔ حضور جس کو امام فرمائے تیرا امام ہے۔ وہ داڑھی پکڑ کے رات کو کہتے اللہ نعمان سے تو کیا پوچھے گا، نعمان تجھے کیا جواب دے گا؟ نعمان کے بڑھاپے پہ رو رہے، ٹپ ٹپ آنسو جا رہے۔ مسجد کا خادم آتا ہے چراغ بجھانے کے لیے، دیکھ رہے رو رہے۔ پوری رات گزر گئی۔ رات کے آخری پہر میں مؤذن اور وہ مسجد کا خادم، اس کے پیروں کی آہٹ سنی، چہرے سے آنسو پوچھے، پلٹ کے دیکھا، کیا مسجد بند کرنے کا وقت آ گیا؟ اے مؤذن، مسجد کے دروازے بند کرنے کا وقت آ گیا۔ مؤذن نے کہا حضور بند کرنے کا وقت نہیں، صبح ہو گئی ہے، اب تو مسجد کے دروازے کھولنے کا وقت آ گیا۔ کہا رے ہاں حضرت، میں بار بار آتا رہا، آپ روتے تھے میں واپس چلا جاتا تھا، آپ روتے تھے واپس چلا جاتا، میرے اور آپ جیسا آدمی ہوتا سینہ پھر چوڑا ہوتا۔ مطلب میرے مؤذن نے مجھے روتے ہوئے دیکھ لیا۔ کتنا انسان آج کا گوار اور مکار ہے، نیکی کرتا ہے تو دکھا کے اور گناہ کرتا ہے تو چھپا کے۔ امام سے کہا امام مسجد بند کرنے کا نہیں بلکہ کھولنے کا وقت آ گیا۔ امام نے فرمایا تو نے میرا رونا دیکھ لیا؟ تو نے میرا رونا؟ ہاں دیکھ لیا۔ اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں جب تک میں زندہ رہوں یہ واقعہ کسی سے بیان مت کرنا، کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے اگر میری زندگی میں تو نے بیان کر دیا تو کئی قیامت کے دن یہ نہ کہا جائے کہ نعمان روتا میرے لیے تھا اور دوسروں کو بتا دیا کرتا تھا۔ یہ اللہ والے تھے، تب تک ہم بادشاہ تھے۔ آخری بات، بس آخری بات، گناہوں سے چھٹکارا پانا ہے۔ ایک تصور کرو، اللہ دیکھ رہا ہے،